ہاؤ ڈڈ آئی اسپینڈ مائی سمر ویکیشن. تقریباً 2.5 منتھ بعد میں سمر ویکیشن انجوائے کر کے شانگلہ سے واپس پنجاب براستہ اسلام آباد جا رہا ہوں. نہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی وقت گزارنا ہے. میرا ایز اے سوشیبل انسان بڑا اچھا ٹائم رہا. شادیوں میں شرکت کی، تعزیتوں پر گیا، کوئلہ خان مزدور جو شہید ہوئے تھے ان کے لواحقین سے تعزیت کرنے پہنچا، لوگوں کی عیادت کرنے گیا، بڑے بڑے بیوروکریٹس پالیٹیشین سے ملا، سوشل ایکٹیوسٹ سے ملا، جرنلسٹ سے ملا. ایز اے کنٹینٹ کریٹر میں بات کرو، سب سے بڑا مسئلہ جو مجھے رہا وہ بجلی کا رہا، اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ کنیکشن کا. کھیلوں کا کوئی بھی میدان نہیں ہے. آپ کا بھائی یونیورسٹی نہیں جاتا کیا؟ وہ یونیورسٹی چھوڑ کر یہاں پر قیام کر رہے. اسی طرح کی بات ہے. ان باتوں سے میں بہت تنگ آیا ہوں. دکان ہے کزن کا، اس میں ہم رات کو بیٹھتے تھے، کزنز دوست گپ شپ لگاتے تھے. ابھی چند دنوں سے وہاں پر لوگ نہیں بیٹھتے کیونکہ وہ ڈرتے ہیں. شنگلہ کا حسن لری غسانے ہی ڈیری دی، شنگلہ کا حسن لری غسانے ہی ڈیری دی، گلہ د چاو کو زمن گلی ڈیری دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا بھائی فہد یوسفزئی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج فہد یوسفزئی شانگلہ. اس وقت میں موجود ہوں اپنے ہی گاؤں میں، اور آج تقریباً 2.5 منتھ بعد میں سمر ویکیشن انجوائے کر کے شانگلہ سے واپس پنجاب براستہ اسلام آباد جا رہا ہوں. تو میں نے چاہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ذرا اپنے گاؤں کی خوبصورتی شیئر کر سکوں، اور اس کے علاوہ ہاؤ ڈڈ آئی اسپینڈ مائی سمر ویکیشن اس کے حوالے سے کچھ کہوں. تو بہت اچھا رہا میرا یہ سمر ویکیشن، چونکہ یونیورسٹی لائف میں ہی فرسٹ سمر ویکیشن تھا. تو میں نے سوچا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، چونکہ عید بھی تھی، میں نے کہا کہ گھر والوں کے ساتھ انجوائے کر سکوں، اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے بہنوں کے ساتھ، اپنے بانجوں بھتیجوں اور بھتیجیوں کے ساتھ میں آ گیا. ورنہ میں یوں بھی کر سکتا تھا کہ عید گزارنے کے بعد ڈائریکٹ جا کر پنجاب میں وہاں پر کسی چینل میں انٹرنشپ کرتا اور ایکسپیرینس حاصل کر لیتا. لیکن میں نے سوچا کہ نہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی وقت گزارنا ہے. بدقسمتی سے یہاں پر تو میرا ایز اے سوشیبل انسان بڑا اچھا ٹائم رہا. لوگوں کے ساتھ میں ملا، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، لوگوں کے شادیوں میں شرکت کی، تعزیتوں پر گیا، کوئلہ خان مزدور جو شہید ہوئے تھے ان کے لواحقین سے تعزیت کرنے پہنچا، لوگوں کی عیادت کرنے گیا، رشتہ داروں کی، بڑوں کی عیادت کرنے. اس کے علاوہ مختلف سوشل ایکٹیویٹیز میں بھی میں ایکٹیو رہا، اسٹڈی سرکل میں شرکت کرتا رہا، بڑے بڑے بیوروکریٹس پالیٹیشین سے ملا، سوشل ایکٹیوسٹ سے ملا، جرنلسٹ سے ملا. لیکن پھر بھی یہ تو سوشیبل لائف بہت اچھا رہا، سوشل لائف. لیکن جو بنیادی سہولیات ہے یہاں پر شانگلہ میں انتہائی نیگلیجبل ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. اگر تعلیم کی میں بات کروں تو پہلے سے نہیں ہے. ہم وہ سوات، پشاور، سندھ، پنجاب یا شانگلہ کے علاوہ باہر جتنے بھی اضلاع ہیں وہاں پر ہم حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر میں صحت کی بات کروں، اگر کوئی بیمار ہو جائے خدا نخواستہ، تو سوات اور پشاور کے اسپتال ہمیں ویلکم کرتے ہیں. یہاں پر ڈاکٹر اس بات کی تنخواہ لیتے ہیں کہ ریفر ٹو سوات، ریفر ٹو پشاور. ایز اے کنٹینٹ کریٹر میں بات کرو، سب سے بڑا مسئلہ جو مجھے رہا وہ بجلی کا رہا، اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ کنیکشن کا. بجلی تو جب سے میں پیدا ہوا ہوں یا سمجھ چکا ہوں کہ بجلی کیا چیز ہوتی ہے، تو 12 گھنٹے بجلی ہوتی ہے اور 12 گھنٹے نہیں. مطلب 1 گھنٹہ ہوتی ہے، 1 گھنٹہ نہیں. لیکن یہ سرکار کے حساب میں ہوتی تقریباً 5، 6 یا 7، 8 گھنٹے بھی نہیں، 24 گھنٹوں میں سے. پھر بھی نام کی بجلی ہوتی ہے، اور جب بارش ہو یا تیز دھوپ ہو تب بھی یہاں پر بجلی غائب ہو جاتی ہے. اور تقریباً 17، 18 گھنٹے کے بعد پھر بجلی وہ بحال کرتی ہے اور کہتی ہے، اور بہانہ کیا ہے ان کا؟ بس فالٹ آ گیا ہے. انہیں پتہ نہیں کہ فالٹ کیا ہے، اور یہ فالٹ آپ لوگ کس طرح نہیں صحیح کر سکتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم مردان سے لوگ بلاتے ہیں اور وہ ٹھیک کریں گے. اگر میں انٹرنیٹ کنیکشن کی بات کروں تو یہاں پر ٹینار تو پورے پاکستان میں اس کا بیڑا غرق ہے. آپ کو پتہ ہے ٹینار تو کام نہیں کرتا. لیکن یوفون نے یہاں پر پہلا کام جو تھا وہ کرتا تھا، لیکن ابھی وہ بھی نہیں کرتا. نیگلیجبل سگنل کچھ تو وہ فائر وال اور ڈیجیٹل دہشت گردی، اور وہی ٹرم آپ سب لوگ جانتے ہیں اور سن چکے ہیں کہ برائے نام وہ ایک ڈیجیٹل ٹیررزم کر رہے خود. اور سگنل نہیں ہے پورے پاکستان میں، یا کمزور ہے انٹرنیٹ سروس. لیکن شانگلہ میں یہ روزی اول سے جب سے یہ سگنل آ گیا ہے، انٹرنیٹ کنیکشن آ گیا ہے، تو اس طرح یہ کمزور ہے. جس طرح آج کل آپ لوگ بہت کم یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ سگنل کیا ہوتا ہے، جب سگنل کم ہو تو کیا مسئلے ہوتے ہیں، یہ ہم روزی اول سے برداشت کر رہے ہیں یہاں پر شانگلہ میں. بات کو شارٹ کروں گا. اگر ایز اے سوشیبل انسان یہاں پر میں بات کروں تو کھیلوں کا کوئی بھی میدان نہیں ہے جہاں پر میں جاؤں. اگر خود نہیں کھیلو لیکن دوسرے لوگوں کو دیکھ کر انٹرٹین کر سکوں، وہ بھی نہیں ہے. یہاں پر کھیلوں کا میدان ایک بھی نہیں ہے. یہاں پر لوگ، یہ ندی ہے نیچے،
यहाँ पर नदी के किनारे पर लोग क्रिकेट खेलते हैं, वहाँ पर भी बड़े लोग जो है नाराज़ हो जाते हैं कि हमारे खेतों में बाल जाते हैं, गेंद जाते हैं। एक ओवर में अगर अपने इलाके के लोगों से, अपने माशरे के लोगों से गिला करो तो वो ये है कि आप कब जाएंगे, आपकी छुट्टियाँ कब ख़त्म होगी, आपने कब लौटना है, आपके बेटे ने कब लौटना है, आपके भाई ने कब वापस जाना है। आपका भाई यूनिवर्सिटी नहीं जाता, क्या वो यूनिवर्सिटी छोड़कर यहाँ पर क़याम कर रहे हैं? इसी तरह की बात है। इन बातों से मैं बहुत तंग आया हूँ। कसम से हम आप लोगों से क्या मांगते हैं, हम तो अपने घर में खाते हैं, अपने घर में रहते हैं। बस ये हमारे माशरे का एक इल्मिया है, हर काम में काम। मैं इससे बिल्कुल मायूस हो गया हूँ और तंग आ गया हूँ। अभी मेरे 5-6 दिन रह गए छुट्टियों में, लेकिन मैं जा रहा हूँ। क्यों? लोगों की इन बातों की वजह से कि मैंने यूनिवर्सिटी को छोड़ा है। क्या वजह है? 2.5 मंथ यहाँ पर हो गए ना अपने घर में। मैं आप लोगों के एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि लोगों को तंग ना करें। कुछ लोगों की तो मजबूरियाँ भी होती हैं, वो हॉस्टल अफोर्ड नहीं कर सकते छुट्टियों में, तो इसलिए घर रहते हैं। या कुछ लोग अपने घर वालों को, अपने फैमिली को टाइम देते हैं, तो आपको क्या मसला है उनसे? तो इन बातों से बाज आए, किसी से न पूछे, किसी के वालिदैन से, किसी के घर वालों से न पूछे कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। एक और बहुत ही ख़तरनाक, एक बहुत ही अफसोसनाक बात है, यहाँ पर बदअमनी की जो खबरें हैं बहुत ज़्यादा चल रही है, खौफ व हरास फैलाई जा रही है। पहले हमारा एक दुकान है कज़न का, उसमें हम रात को बैठते थे, कज़न्स दोस्त गपशप लगाते थे। अभी चंद दिनों से वहाँ पर लोग नहीं बैठते, क्योंकि वो डरते हैं और घर वाले भी उन्हें डांटते हैं कि बाहर ना बैठा करे, हालात ख़राब है। तो बहुत ही ख़तरनाक हालात है। अल्लाह ताला खैर करे। मैं तो लाहौर जा रहा हूँ, लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि मेरे जो रिश्तेदार है, शंगला वाले हैं, पूरे पुख्तनख्वा और पाकिस्तान वाले, अल्लाह ताला उन्हें अपने हिफ़्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ना करे कि ये हालात बिल्कुल पहले की तरह ख़राब हो, बदअमनी हो। 14 अगस्त की जो रात थी, उसी वक्त हमारे यहाँ पर यख्तंगी चेक पोस्ट पर फायरिंग हुई। उससे 2 दिन पहले जंबल चेक पोस्ट पर फायरिंग हुई। इससे पहले कमाच में, डबसर में, बिहार में फायरिंग हुई, वहाँ पर एक बच्चा भी शहीद हो गया। इसी तरह सवात में, बाजवड़ में, खैबर में, दीर में और सवात के मुख्तलिफ़ चेक पोस्टों पर भी फायरिंग हुई। कल भी मुझे ख़बरें आ रही थी, तो बहुत ही ख़तरनाक। मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया हूँ। अल्लाह करे कि अमन बरकरार रहे। अभी लोग निकले भी है, लोग उलसी पासून के नाम पर एहतिजाजी मुजाहरे भी कर रहे हैं अमन के लिए। अल्लाह करे कि हालात बहुत अच्छे हों और हालात ख़राब ना हो। मुख्तसरन अगर मैं शॉर्टली बताऊं तो मैं बस सिर्फ क्या मिस करूंगा गांव की, तो वो मैं मिस करूंगा अपने घर वाले, अपने रिश्तेदार, उनके साथ बिताए हुए वो लम्हात और उनकी बातें, बस। और यहाँ पर तो कुछ है नहीं शांगला में। अगरचे नेचुरल ब्यूटी की बात करूँ तो बहुत ही खूबसूरत है। आप एयरगर भी दे सकते हैं, ग्रीनरी आपको नज़र आएगी। यहाँ पर बहुत खूबसूरत स्पॉट्स है, यख्तंगी, कापर बांडा, बहादुर सर, ब्रजो बांडा, तख्ती बाराम, डाक सर, कलावर सर हुआ, और ही बहुत से खूबसूरत इलाके हैं, कागलून, पीर सर। लेकिन जो सहूलियात है, सड़कें इंतहाई ख़राब और इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो आर्टिफिशियल है वो कुछ नहीं है, बस नेचुरल ब्यूटी है। मौसम बहुत अच्छा था गर्मियों में, क्योंकि मैं लाहौर में रहता हूँ अभी, तो लाहौर में बहुत गर्मी होती है, उनके मुकाबले में यहाँ का मौसम बहुत अच्छा था। ख़ुसूसी तौर पर मानसून की बारिशें बहुत इंजॉय की हमने यहाँ पर। तो ये थी मेरी छुट्टियाँ। अब बात आए आपने अपनी छुट्टियाँ किस तरह गुजारी। दीजिए फहद यूसुफ को इजाज़त, वस्सलाम।